عروج بلاغت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب عروج الحسن میثم صاحب بصیرت افروز تقریر فرما رہے تھے بارگاہ بقیت اللہ کے حضور۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب اہل بیت ذاکر اہل بیت جناب شوذب کاظم جرولی صاحب شکرے کی تقریر فرمائیں، جو صدر ادارہ تنظیم جعفری ہیں، ان کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حلف التماس لے کے میں گزار ہوں تشریف لائیں اور شکرے کی تقریر فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے تاجیل ظہور و صحت و سلامتی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مومنین جشن قائم علیہ السلام اور اسٹیج پہ رونق افروز جلوہ گر تمام علماء کرام کی خدمت میں سلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، ورنہ مولانا عروج بلاغت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا میثم صاحب قبلہ کے بعد یہ بے ادبی ہے، مگر حکم خدا ہے کہ جو تم پر احسان کرے اس کے شکر گزار رہو۔ بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن الحسن العسکری یوسف زہرا مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یوم ولادت کے موقع پر تنظیم جعفری عالی شان جشن قائم کا انعقاد کرتی ہے، جو بحمدللہ اپنا 43واں سفر طے کرتے ہوئے 2023 میں آپ کے سامنے منعقد ہو چکا ہے۔ ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا، محترم علماء کرام کا، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب ادیب الہندی، جو ادارے کی نہی سی آواز پر تشریف لائے، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام پنجتن مسیب صاحب قبلہ، جو رونق افروز اس محفل ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا امیر رضا صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی ہاشم صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ، رضا عباس صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا افضال حسین جرولی صاحب قبلہ، جو آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، فرش مسرت پہ تشریف فرما ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تفسیر صاحب قبلہ، بے ادبی کی معافی چاہتے ہیں، عالی جناب مولانا عمار کاظم جرولی صاحب قبلہ، جناب محمد عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اپنی مصروفیت کے باوجود ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کچھ مومنین جو ہمارے ساتھ اہم تعاون فرماتے ہیں، اس میں لکھنؤ کے باہر رہنے والے مومنین جن تک میں اس جشن قائم کی خدمت کے لیے حاضری دیتا ہوں اور بحمدللہ وہ تعاون فرماتے ہیں، اس میں ایک اہم نام ہے جناب سید ذیشان احمد صاحب کا، جو پچھلے 25 سالوں سے مسلسل ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں۔ آپ مہاراشٹرا کانگریس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ گزارش ہر سال کرتا ہوں، مگر آج دوسری بار تشریف لائے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب عزت مآب محترم جناب توکل حسین صاحب اترولوی کا، جو بامبے میں رہتے ہیں،
سخت مصروفیت ہے ان کی، مگر اس کے باوجود ادارے کی نحیف سی آواز پر وہ تشریف لائے ہیں، تشریف فرما ہیں، جو ماشاءاللہ بہت ہی سرگرم ہیں قومی خدمات میں۔ انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا کالج ڈالا ہے جس سے قوم و ملت کے بچوں کا وہ مستقبل سنوار رہے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے جناب توکل حسین صاحب اترولوی کے لیے دعا فرمائیں، وہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے ہیں، خدا ان کو کامیاب کرے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کب علی کے دیوانے چپ رہے ہیں دنیا میں، کب علی کے دیوانے چپ رہے ہیں دنیا میں، یہ کل بھی بیدار تھے، یہ آج بھی بیدار ہیں، ہر صنف میں یہ اپنے مقام کو پانے کی صحیح کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ کا، کہ جو ادارے کی نحیف سی آواز پہ تشریف لائے ہیں۔ مولانا کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس سمت تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ سے گزارش ہے بحمدللہ امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والے جمع ہو چکے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تہہ دل سے تمام مومنین لکھنؤ کا کہ جن کی آمد سے اس جشن میں یہ رونق ہوتی ہے۔ بالخصوص ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں جناب شہنشاہ حسین صاحب، وہ بھی تقریباً 25 سال سے ہمارے ادارے کا تعاون فرما رہے ہیں، مگر آپ کو اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئے ایک بار بھی نہیں ہیں، ہر بار ادارہ ان سے گزارش کرتا ہے۔ آپ کو گواہ کر کے آپ کی طرف سے دعوت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ سال تشریف لے آئیں۔ بہت اہم تعاون ہے جناب شہنشاہ حسین صاحب کا، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ خدا ان کے کاروبار میں برکت عطا کرے، تاکہ یہ کرونا کے بعد جو پریشانی و وبا آئی ہے، ہم اس جشن کو 50 سالہ بھی 4-5 سال بعد منعقد ہونے والا ہے، اس کو بھی شان و شوکت سے انجام دینے کی طاقت حاصل کر پائیں۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، مومنین شکوہ کرتے ہیں کہ جشن شعرا تاخیر سے شروع ہوتے ہیں، تاخیر سے شعرا نہیں شروع کیے جاتے، تاخیر سے آپ آتے ہیں۔ یہ عظیم الشان ملک کے مائے ناز شعراء اکرام جن کو ادارہ تنظیم جعفری جناب حیدر حسین رضوی صاحب بلاتے ہیں، چند مومنین کے درمیان کہاں پڑھوا دیے جائیں۔ اتنا عظیم خطیب عروج بلاغت حجت الاسلام والمسلمین عروج الحسن میثم صاحب تو مولا کی محبت پہ آپ پہ قربان کر دیے گئے۔ آپ وقت کی پابندی سے بس ادب گزارش ہے 9:30-10 بجے تک تشریف لے آیا کریں، تاکہ شعراء 10:30 تک 11 تک آپ کے سامنے اپنا منظوم کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے آیا کریں۔ بس میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، آخر میں 2 اہم شکریہ ہیں جناب ڈاکٹر ایس ایم رضوی صاحب جنہوں نے اپنا ولنٹس ہاسپٹل ابھی کھولا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، انہوں نے کیمپ لگایا ہے، جس کو بھی اپنا معالجہ کرانا ہو، ٹیسٹ کروانا ہو، یہاں بھی آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ دنیا کی ترقی کرنے والے کہ جو اپنے کو در اہل بیت علیہ السلام سے ترقی کے باوجود بھی وابستہ رکھتے ہیں، اپنے کو ان کا غلام کہتے ہیں۔ امام کے چاہنے والوں کے معالجے کے لیے ان کے ہاسپٹل کی طرف سے باہر کیمپ لگا ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو ترقیوں کی معراج پر پہنچائیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے مشن کی خدمت کر سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر داؤد رضا صاحب کے جنہوں نے فدق ہاسپٹل کھولا ہے، وہ بھی مومنین کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ویسے تو میں اکثر دعا کرتا ہوں ان ڈاکٹر حضرات کے لیے کہ خدا آپ کی خدمت کا موقع کسی کو نہ دے، آپ کسی کے ساتھ کوئی خدمت انجام نہ دے، خدا سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مگر بہرحال زندگی ہے، امراض آتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے معاون ہیں، قوم کے نوجوان ہیں، انہوں نے اگر علم حاصل کیا تو در اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ حضرات آپ سے بہت اہم گزارش ہے، دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی بڑی بڑی ترقی اسی دنیا میں رہ جاتی ہے، آخرت پہ نگاہ رکھیے۔ مجھے یاد ہے 25 سال پہلے
وقت کی پابندی سے مومنین بے چین ہو کے فرش محفل پہ تشریف لاتے تھے. آپ کے عقیدے بھی مجروح کیے جا رہے ہیں. آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے دعووں کو کمزور کیا جا رہا ہے. دعا گو ہیں بارگاہ بقیت اللہ العظم میں اے یوسف زہرا اپنے ظہور میں شتاب فرمائیے تاکہ ہمارے مومنین کے عقائد سلامت رہیں. نوجوانوں سے ایک سفارش ہے، نوجوانوں یاد رکھو غربت کی زندگی گزار لینا مگر اپنے بچوں کو حرام کے مال سے ان کے شکم کو پر نہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ گزارش اس لیے ہے کہ جب پیٹ حرام سے بھر جاتے ہیں تو لوگ ائمہ معصومین کے تقدس کو بھول جاتے ہیں. مولا عباس کجا، یہ ہم عام انسان کجا. شہزادی ثانیہ زہرا کجا، یہ ہم عام انسان کجا کہ ہم اپنی طرف سے ان کے بارے میں کچھ کہیں. ائمہ معصومین نے، بقیت اللہ نے اپنے دادا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی وقت میں گنجائش نہیں ہے فضیلتیں بیان کی ہیں. لوگوں کو حرام کھا کھا کے ان کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی. دلیل کیا ہے؟ 14 کی فہرست میں نام نہیں ہے. کتنے بھولے ہو، کیا خالی 14 کی فہرست والے ہی اس دنیا میں معصوم ہیں؟ بھائی صاحبان علم علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو جاہل مطلق ہوں، ان علماء سے تصدیق کروا لیجئے کیا معصوم صرف 14 ہیں؟ ارے یہ تو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. اگر 14 معصوم ہیں تو بھی اللہ کے 1,23,999 نبی کون ہیں جو آج لکھنؤ میں پڑھا جا رہا ہے کہ عباس معصوم نہیں تھے؟ یہ 1,24,000 جو اللہ کے ہادیان دین ہیں، یہ کون ہیں؟ فرشتوں کے جو ان کے گھر کی، ان کے بڑے بھائی کی گہوارہ جنبانی کریں، جو ان کے گھر کے نوکر ہیں ان کو معصوم ماننے کو تیار ہو. مولا عباس اور ثانیہ زہرا کے لیے سوال کرتے ہو، ان کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ تم کس زاویہ سے بول رہے ہو، کس کی طرف سے بول رہے ہو. اس لیے کہ نبی معصوم، اللہ کے اولی العزم پیغمبر، مگر ان سے بھی ترک اولا ہوا. عباس اور زینب ایسے معصوم و معصومہ ہیں کہ جن سے کوئی ترک اولا بھی نہیں دکھا سکتا. برائے سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات پڑھیں. کچھ مومنین بے چین تھے، ان کا حکم تھا، اس لیے بات مجھے کئی مومنین نے حکم دی کہ آج اپنے ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے. میں نے عرض کی آخر میں گزارش ہے کہ ثانیہ زہرا صدیقہ طاہرہ بی بی جناب زینب کبریٰ کا روزہ زینبیہ تعمیر ہے ٹکیٹ رائے تعالیٰ پر. خطیب الایمان مرحوم اور جناب محترم عزت مآب رضا صاحب مرحوم اور اس کے بعد تمام ممبران اس روزے کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں. شہر کے قلب سے تھوڑا دور ہے، آپ پر واجب ہے وہاں زیارت کے لیے جایا کیجئے. بالخصوص 1 شعبان کو شہزادی زینب کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کا جشن منعقد ہوتا ہے. میں اس بار حاضر تھا، مختصر سا مجمع تھا. آپ ان جشنوں میں شرکت کیجئے، یہی قیامت کے ہنگام میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے. اگر شفاعت کا عقیدہ نہ ہو تو کوئی بخشا نہیں جائے گا. اس لیے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صاحبان استطاعت حج پہ جاتے ہیں، مگر ہمارے حج، نماز و روزہ اس قابل کہاں کہ اس کی شان عبادت ادا کر سکیں. اگر ان کی شفاعت ان کا وسیلہ ہوگا تو قبول ہوگی. سینہ بسینہ اس بات کو پہنچائیں کہ ان محافل میں زیادہ سے زیادہ جیسے آپ کے اسلاف و بزرگ شرکت کرتے تھے آپ بھی شرکت فرمائیں. اب شعراء کرام کا سلسلہ جاری و ساری ہونے جا رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب عرشی واسطی صاحب کا کہ جو ہماری نحیف سی آواز پر ادارہ تنظیم جعفری کی گزارش کو قبول کر کے اتنی دور سے سفر کرنے کے نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا
میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شعراء کرام کو آپ کی خدمت میں یک بعد دیگرے پیش فرمائے. اور میں تقریر نہیں کر رہا تھا، یہ چند گزارشات تھی. ہر سال پہلی شعبان کو روضہ زینبیہ میں ثانیہ زہرا کی محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کیجئے. یہ فضائل کے مجلسیں اور محافل بے سبب نہیں ہیں. جب کثرت سے پڑھے جاتے ہیں تب غیر نہیں اپنے گستاخیاں کرنے لگے ہیں. اگر یہ تذکرہ نہ ہو تو پھر جو عظیم ہیں ان کی عظمتوں پہ فرق نہیں پڑے گا. ہمارے بچوں کے ایمان کا سوال ہے، ہماری نجات کا سوال ہے. انہی جملوں کے ساتھ میں بات تمام کر رہا ہوں. اے یوسف زہرا، اے بقیت اللہ، اپنے ظہور میں شتاب کیجئے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے مجروح کیے جا رہے ہیں. اور بصد ادب گزارش کر رہا ہوں جناب عرشی واسطی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں اور مقاصدہ کا آغاز کریں. برائے تعجیل ظہور صاحب العصر والزمان اور برائے صحت و سلامتی ولی عصر بآواز بلند صلوات پڑھیں.